اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات بڑی فکر پر مبنی بات، اور یہ بات کرتے ہوئے مجھے بہت دکھ بھی ہوا کہ اگر انٹرنیٹ کو ایک دن کے لیے بند کر دیا جائے تو جتنے بھی لوگ، تقریباً 99% لوگ تو اس کے ساتھ منسلک ہیں، جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ منسلک ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے۔ ان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ ہم کیا کریں، کہاں جائیں، اس حد تک پریشان ہو جائیں گے۔ اور کبھی ہم نے یہ سوچا ہے، کبھی ہم نے اس بات کی فکر کی ہے، کبھی ہم نے اپنے اندر جھانک کر یہ کبھی دیکھا ہے کہ قرآن مجید جو اللہ رب العزت کی بہت عظیم کتاب ہے، جو ہمارے لیے روشنی ہے، رہنمائی ہے، جس میں اللہ جل شانہ کا قرب ہے، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے خزانے چھپے ہیں، کبھی ہم نے اس کو بھی کھولا ہے؟ وہ قرآن مجید کتنے عرصے سے ہماری الماریوں میں بند پڑا ہوتا ہے، کتنی دھول اور مٹی اس پر چڑھ گئی ہوتی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جس چیز سے ہمیں رہنمائی ملنی ہے، جس سے ہمیں اللہ کا قرب ملنا ہے، جس سے ہمیں نجات ملنی ہے، اس کو ہم نے ترک کر کے اس موبائل کو اپنے سینے سے لگا رکھا ہے، جس قرآن کو سینے سے لگانا چاہیے۔ آج ایسا وقت آ گیا کہ لوگ قرآن کو چھوڑ کر موبائل کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے اس دنیا کو آخری گھر سمجھ لیا ہے، حتیٰ کہ یہ آخری گھر نہیں اور نہ ہی یہاں کسی نے رہنا ہے۔ یہ فانی دنیا، اس نے فنا ہو جانا ہے۔ خدارا تھوڑا سا وقت اپنے قیمتی وقت میں سے نکال کر اس قرآن مجید کو کھول کر تھوڑا سا پڑھا کرو۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی باتیں ہیں۔ جب چاہو نا کہ اللہ سے باتیں کریں تو قرآن مجید کو کھول لیا کرو۔ یہ اللہ رب العزت کی باتیں ہیں، تھوڑی باتیں اس سے بھی کر لیا کرو، کیونکہ ایک وہی تو ہے، ایک وہی رب ذوالجلال ہی تو ہے جو کان لگا کر بندے کی بات سنتا ہے، جو بڑے غور سے بندے کی بات کو سنتا ہے۔ خدارا تھوڑا سا ٹائم اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا ٹائم قرآن مجید کو بھی دیا کرو۔ بہت دکھ ہوا مجھے یہ دیکھ کر کہ جہاں بھی جاؤ، جس مسجد میں بھی جاؤ، قرآن مجید کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کوئی بھی نہیں کھولتا ان کو، کوئی بھی اللہ کے قریب جانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک استاد سے انہوں نے اسکول میں لائبریری بنائی اور انہوں نے بچوں سے کہا کہ بیٹا کل آپ نے جب آنا ہے تو اپنے گھر میں جو کتاب نہیں پڑھی جاتی اسے آپ نے اٹھا کر لے آنا ہے کہ ہم اسے لائبریری میں رکھیں گے۔ صبح آئی، بچے کلاس میں آئے تو ٹیچر نے پوچھا یا سر نے پوچھا بیٹا آپ کیا لائے ہو؟ پہلے بچے سے پوچھا، وہ اٹھ کر دکھایا تو وہ قرآن مجید۔ دوسرا اٹھا تو دکھایا تو وہ قرآن مجید۔ اسی طرح کلاس کے سارے بچوں نے اپنے گھر میں سے قرآن مجید اٹھا کر اسکول میں لے آئے۔ ٹیچر کے سامنے قرآن مجید کا ڈھیر لگ گیا۔ جب آخری بچے کی باری آئی تو سر نے پوچھا بیٹا آپ کیا لائے ہو؟ پہلے والے بچے تو سارے قرآن مجید لائے ہیں۔ تو وہ بچہ بھی اٹھا اور اس نے بھی قرآن مجید نکال کر رکھا۔ جب یہ بات میں نے سنی تو میرا سینہ اندر سے، میرا جگر چور چور ہو گیا، سینہ پھٹ سا گیا، دل خون کے آنسو رویا۔ اور اس بچے نے کہا کہ سر آپ نے کل یہی کہا تھا کہ جو کتاب گھر میں نہیں پڑھی جاتی اسے اسکول میں لے آئیے گا۔ سر یہی وہ کتاب ہے جو گھر میں نہیں پڑھی جاتی، کبھی ہم اس کو ادھر رکھتے ہیں، کبھی چارپائیوں پہ رکھ دے، کبھی کہیں پہ رکھ دے، کبھی الماریوں میں رکھ دے، اس پہ اتنی دھول چڑھی ہوتی ہے، اس میں ڈھیروں دھول چڑھی ہوتی ہے۔ اس بچے کی بات سن کر وہ سر بھی رو پڑے کہ ہم
اس قدر کمزور ہو گئے، ہمارے ایمان اس قدر کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو چھوڑ کر باقی تمام کتابوں میں مشغول ہیں۔ خدا را اس کتاب کو تھوڑا سا وقت دیجئے، تھوڑا سا وقت دیجئے اور تھوڑا ٹائم اللہ رب العزت کے ساتھ باتیں کر لیجئے۔ یہی باتیں ہمیں یہاں بھی فائدہ پہنچائیں گی اور تھوڑی دیر کے بعد ہم نے اس جہان سے ایک مٹی کے ڈھیر کے نیچے آ جانا ہے۔ پھر یہی باتیں، یہی تعلق وہاں پر بھی کام آئے گا۔ خدا را میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زمانے میں کوئی بندہ تو ایسا ہوگا جو اس کو سن کر اس پر عمل کرے گا۔ جزاک اللہ۔